السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل میں ہمارے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر سورہ البقرہ کا ہے، تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن آیت نمبر 5 سے۔ ترجمۃ القرآن کا ہمارا لیکچر آیت نمبر 5 سورہ البقرہ۔ اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، اعلیٰ پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی ہیں یا یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیابی پانے والے یا فلاح پانے والے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے یا یکساں ہے، علیہم ان پر یا ان کے لیے، اانذرتہم کہ تم انہیں ڈراؤ، ام یا لم نہ تنذرہم تم انہیں ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ومن الناس اور بعض لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، من یقولو جو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیومی دن پر، الآخری آخرت کے، اور ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے یا مومن، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور وہ، اور ما نہیں، یشعرون شعور رکھتے یا سمجھتے، فی میں، قلوبہم ان کے دل، مرض مرض ہے یا بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا یا بیماری بڑھا دی، اللہ نے، مرضاً بیماری، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس لیے کہ یا اس کی وجہ سے، کانو کہ وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا، لہم ان سے، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو یا تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے، انما کہ ہم، نحنو ہم تو، نما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار یا یاد رکھو،
انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے، اور لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ آیت نمبر 12 لفظی ترجمہ ہمارا ہو گیا، اس کی بریف تفسیر دیکھتے ہیں اب۔ سب سے پہلے آیت نمبر 5، پیچھے آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ان کے لیے خوشخبری بیان کر دی گئی کہ یہی لوگ ہیں جو صفات پیچھے بیان کی گئیں، جن لوگوں میں وہ صفات ہیں، اس کا مطلب وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کافر تھے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو جادوگر کہتے، ان کو شاعر کہتے، کبھی ان کو کوئی لقب دیتے، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر انسان ایمان لے آئے، سب میری امت میں شامل ہوں، سب مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ کس صورت میں دیا؟ وحی کے ذریعے، کہ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی پریشان ہوتے، افسردہ ہوتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے مدد کرتے، ان کے دل میں خیال آتا، ان کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی جاتی کہ آپ پریشان مت ہوں، ان کے لیے، وہ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ یہ وجہ بھی آگے بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وجہ ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو وہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لا سکتے، ٹھیک۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کی کانوں پر کیا ہے؟ پردہ۔ جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر پردہ ہے کفر کا، جہالت کا، اندھیرے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ ایمان کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اب ایمان نہیں لا سکتے یہ بھی بتا دیا، اور کیوں نہیں لا سکتے یہ وجہ بھی بیان کر دی کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مومن لوگوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ایکچوئل میں وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود سے کہتے، مذاق اڑاتے نا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن آیت میں فرما دیا گیا کہ ایکچوئل میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں تو مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہو وہ کیسے ایمان لا سکتے؟ اور یہ مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کفر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو ان کا کفر زیادہ ہوتا جاتا ہے، ان کا مرض، ان کی بیماری زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جیسے جیسے یہ بیماری زیادہ ہوتی گئی یہ کفر کے اندھیروں میں بڑھتے چلے گئے، اس وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیوں آیا؟ کہ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا، جھوٹ بولا تھا، آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ، تم زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ آگے سے ہنستے اور کیا کہتے کہ ہم تو کیا ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مصلحون، اصلاح کرنے والے، الٹا
مطلب یہ اپنی بات کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، زمین پہ ہم فساد نہیں پھیلاتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے، حالانکہ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایکچوئل میں دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ خود میں بہت زیادہ چلاک اور ہوشیار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتا ہے. تو یہ ان کی صرف ان کا وہم تھا، ان کا شیطان تھا جو ان کے ساتھی تھا ان کا، اور یہ شیطان کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں ترجمہ اور تفسیر پھر کریں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.